معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا ساجد یزدانی فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آج جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو میرے لیے ایک بڑا دکھ کا لمحہ ہے۔ دکھ اس لیے کہ ملک کا ایک عظیم فنکار عمر شریف گزشتہ دنوں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا، جس سے مزاح کا ایک اور باب بند ہو گیا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے ہی قہقہوں کی اور خوشیوں کی کمی ہے، وہاں پر ایک مزاحیہ اداکار کا یوں چلے جانا ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک المیہ اس سے کم نہیں ہے۔ اس سے پہلے مزاح کی دنیا میں منور ظریف، لہری، معین اختر، ننا، علی اعجاز جیسے پاکستان کے سپر مزاحیہ فنکار اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے۔ جانا تو سبھی کو ہے، مگر عمر شریف کا یوں چلے جانا ہمارے لیے اور بھی دکھ کی بات ہے کہ عمر شریف ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے تک اسکرین پر نظر آ رہے تھے، ٹی وی پروگراموں میں، کراچی کے اسٹیج ڈراموں میں۔ وہ اسٹیج ڈراموں کی تو جان تھے۔ کراچی کے ڈراموں میں انہیں فرقان حیدر صاحب نے متعارف کرایا، سید فرقان حیدر، جن کا نام اسٹیج کی دنیا میں جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے انہیں اسٹیج کے ڈراموں میں لا کر ایک انڈسٹری پر ایک احسان عظیم کیا۔ وہ مزاحیہ اداکار معین اختر سے بے حد متاثر تھے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے۔ وہ اپنے ایک پروگرام میں معین اختر کو یوں مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ معین بھائی، کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ لوگ پوچھیں کہ جب میری پہلی انٹری ہو تو لوگ پوچھیں کہ یہ تو معین اختر ہے اور اس کے ساتھ یہ کون تھا۔ بس جب یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ معین اختر کے ساتھ بولنے والا فنکار عمر شریف ہے تو اس دن میں عمر شریف بن جاؤں گا۔ اور واقعی عمر شریف بن گیا۔ اس نے وہ خلا پورا کر دیا جو معین اختر نے چھوڑا تھا۔ آج ہم میں عمر شریف بھی نہیں رہے، انتقال فرما گئے۔ گزشتہ دنوں انہیں کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے انتقال کی خبر سب پر بجلی بن کر گری۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے گردوں کے عارضہ میں مبتلا تھے اور دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھے۔ وہ بیمار تھے، کراچی میں پڑے رہے۔ ان کے علاج معالجہ کے لیے اپیلیں بھی کی گئی، پاکستان سے، انڈیا سے اور دنیا بھر سے لوگوں نے اپیلیں کی کہ ان کی جان بچائی جائے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ایمبولینس سروس بھی مہیا کر دی تھی۔ ایئر ایمبولینس کے ذریعے انہیں امریکہ لے جایا جا رہا تھا کہ وہ جرمنی میں ہی راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ امریکہ میں انہیں ڈاکٹر شہاب نے علاج کرنا تھا، ان کا آپریشن کرنا تھا دل کا، جس کے لیے انہیں بلایا تھے۔ ڈاکٹر شہاب اداکارہ ریما کے شوہر ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ آ جائیں، یہاں ان کا علاج احسن طریقے سے کیا جائے گا، مگر مال کے حقیقت کو کچھ اور منظور تھا اور وہ آج منو مٹی کے تلے دفن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پاکستان کا ایک عظیم مزاحیہ فنکار رخصت ہو گیا۔ اس نے پاکستان کی بے شمار فلموں میں کام کیا۔ ان کی فلم جو اس نے خود ذاتی فلم بنائی مسٹر 420، اس نے سپر کامیابی حاصل کی۔ مصنف و ہدایتکار پرویز کلیم صاحب کی فلم بت شکن میں انہوں نے سکھ کا رول ادا کیا تھا۔ اس سکھ کے اس کردار کے وائنڈ اپ سے جو کلیپ ہوئی تھی، اس سے فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ زبان بھی کسی کی محتاج نہیں۔ وہ پنجابی فلموں کے بھی یکسر ہیرو مانے گئے۔ انہوں نے بعد میں کئی پنجابی فلموں میں بھی کام کیا۔ ایک دور میں وہ پنجابی فلموں پر راج کر رہے تھے، اردو اور پنجابی فلموں کی ضرورت بن چکے تھے۔ اسٹیج کا ایک فنکار جو کراچی کے ایک چھوٹے سے اسٹیج سے شروع ہوا اور وہاں کے بڑے اسٹیج پر آیا، اس کے بعد ٹی وی کے شوز میں اس نے اینکر بھی بنا اور مزاحیہ رول بھی کیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ویڈیو کے ذریعے اس کے ڈرامے دنیا بھر میں پھیل گئے اور آج وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکار بن کر ابھرا۔ اب جو ابھرا ہی تھا تو وہ جلد ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔